علیکم ویورز۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے حلقہ ارباب ذوق۔ تو جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ادب میں تبدیلی کی، تو ایسی بہت ساری تحریکات رہی ہیں جنہوں نے کی ہمارے ادب کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تو اسی میں ایک جو تحریک ہے وہ ہے حلقہ ارباب ذوق۔ یہ دیکھا جائے تو اس کا جو دور رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ترقی پسند تحریک کے پاس کا ہی رہا ہے، یعنی کہ اس کے بعد دیکھا جائے تو پوری طریقے سے وجود میں آئی۔ اگر ان دونوں میں ہم بنیادی فرق کی بات کریں کہ ترقی پسند تحریک جو تھی اور یہ حلقہ ارباب ذوق ہے، تو ایک بہت چھوٹے سے سینٹینس سے ہم اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں ترقی پسند جو تحریک تھی اس نے کہا کہ ادب برائے زندگی، یعنی کہ ادب کو ہمیں زندگی سے جوڑنا چاہیے، تو وہیں حلقہ ارباب ذوق نے کہا کہ ادب برائے ادب، یعنی کہ ادب کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے ہماری تھکان کو دور کرنا، اس کو کم کرنا، اور ہم کو کیا کرنا، مسرت حاصل کروانا۔ تو اس کو اسی دائرے تک محدود رہنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو سماج میں بھی کیا کریں، مطلب ایک اس کا کرائیٹیریا بنا رہے ادب کا، اس پر زور دیا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں جو ہے اس کو اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ حلقہ ارباب ذوق کا جو آغاز ہے وہ 1939 عیسوی کو ہوا۔ یہ ترقی پسند تحریک کے شانہ بہ شانہ چلتی رہی۔ شروعات میں حلقہ ارباب ذوق کا نام بزم داستان گویاں تھا۔ ابتدا میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ چند دوست مل بیٹھ کر اپنے اپنے ادب پارے ایک دوسرے کو سناتے اور اس پر تبادلہ خیال کرتے، یعنی کہ اپنے جو خیالات تھے وہ ان کا عدل بدل کرتے تھے۔ 1940 سے 41 میں جو ہے حلقے کے ممبروں میں بیدی، ہنس راج رہبر، کنہیا لال کپور اور بیگم محمود شامل تھے۔ میرا جی نے ترقی پسند تحریک کے نقطۂ نظر سے اختلاف کیا اور لکھا کہ فن کے بغیر کوئی فن نہیں ہے، پھر یہ زندگی کیسے چھپ جائے۔ حلقہ ارباب ذوق ترقی پسند مصنفین میں یہ بنیادی فرق ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کی شاعری کو بنیادی طور پر ادب برائے ادب اور ترقی پسند مصنفین ادب برائے زندگی کے طور پر سمجھتا ہے یا سمجھتے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے اہم شعراء میں میرا جی، نون میم راشد، مختار صدیقی، یوسف ظفر، قیوم ظفر، ضیاء جلندھری وغیرہ جو ہے وہ قابل ذکر ہیں۔ میرا جی جو ہے حلقے کے سب سے مشہور اور صف اول کے شاعر تھے۔ میرا جی کی جو نظم ہے تفاوت راہ میں اشاریت اور ابہام حد سے زیادہ ہے۔ یہ نظم کافی طویل ہے۔ اس نظم میں جو ہے ابہام اتنا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس نظم کو سمجھنے کے لیے بہت سے لوگ مل بیٹھے تو بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ جب خود میرا جی سے اس کا مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے جو معنی بیان کیے وہ نظم کے الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتے۔ میرا جی نہ صرف حلقہ ارباب ذوق کی روح تھے بلکہ حلقے کے نمائندہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے ہندوستانی ماحول اور ہندوستان کو جس انداز میں پیش کیا ہے اس کی مثال اردو کے کسی اور شاعر میں نہیں ملتی۔ میرا جی کی شاعری کی کچھ اور خصوصیات جن پر اعتراض کیے گئے وہ یہ ہیں کہ ایک طرف وہ اپنے جنسی جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ بعض اخلاقی اقدار کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے حرامی ہے جس میں جو ہے ناجائز تعلقات کی تعریف کی گئی ہے۔ اس وجہ سے ترقی پسند مصنفین نے حلقہ ارباب ذوق کے ادیبوں اور شاعروں کو حیت، ابہام اور جنس پرست قرار دیا ہے۔ اب بات کی جائے اگر 1951 میں، تو سردار جعفری نے اپنی کتاب ترقی پسند ادب میں حلقہ ارباب ذوق سے سخت اختلاف کیا اور کہا کہ اس دور میں ایک گروہ ابھرا ہے جو کہ حیت، ابہام اور جنس پرست ہے۔ حلقہ ارباب ذوق پر بہت سے اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا ہے کہ حلقے نے اردو ادب اور بالخصوص اردو کی نظمیہ شاعری کے امکانات کو روشن و تابناک بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔
جدید اردو شاعری کو ایک خاص رخ دینے میں میرا جی کے ساتھ نون میم راشد کا بڑا اہم رول ہے۔ انہوں نے ایک خاص دور میں آزاد نظم کو استحکام اور وقار عطا کرنے میں جو کام کیا وہ انتہائی اہم ہے۔ نون میم راشد کی شاعری میں فطرت کے ساتھ جدت بھی ہے۔ وہ اپنے ایک مضمون حیت کی تلاش میں لکھتے ہیں کہ ہر نیاپن اس قابل نہیں ہے کہ اسے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا جائے۔ جب تک ندرت کے ساتھ جدت بھی شامل نہ ہو وہ محض تکنیک کی بے جان نمائش بن کر رہ جاتی ہے۔ شاعری کی ترقی محض خلا میں قلا بازیاں لگانے سے نہیں ہو سکتی، بلکہ پرانے اور نئے اسکولوں کو آپس میں سمو کر نئی تخلیق کرنے سے ہوتی ہے۔ نون میم راشد نے جو ہے اپنی شاعری میں دونوں اسکولوں کو ملا کر شاعری کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں ندرت اور جدت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی عمدہ مثال ان کی نظم اسرافیل کی موت ہے۔ مذکورہ نظم حیت کے اعتبار سے آزاد نظم ہے، لیکن اس کا انداز پابند ہے۔ اس نظم کے ہر مصرعے میں سوال کیا گیا ہے جس کا جواب دوسرے مصرعے میں دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی غماز ہے کہ یہ نظم دونوں اسکولوں سے وابستہ ہے۔ نون میم راشد کی نظموں میں فکر کی گہرائی اور انداز منفرد نظر آتا ہے۔ ان کی نظموں میں زور بیان بھی ملتا ہے۔ یہ تمام باتیں انہیں اپنے معاصرین سے ممتاز کرتی ہیں۔ مختار صدیقی جو خلقے کے اہم شعراء میں گنے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی نظم بازیافتہ میں ایک ایسی عورت کا نقشہ کھینچا ہے جو فساد کی ماری ہوئی ہے۔ اسے اغوا کر لیا گیا ہے مگر وہ کسی طرح بچ جاتی ہے، اب واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ یوسف ظفر بھی حلقہ ارباب ذوق کے اہم شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے کلام میں انسانی زندگی کے مسائل اور ان مسائل سے پیدا ہونے والے جذبات و احساسات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ عام الفاظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس سے نئے معنی رونما ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں بعض اوقات علامات اور اشارات کافی چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب بات کی جائے قیوم نظر شمار حلقے کے اول درجے کے شعراء میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں داخلیت پر زور دیا ہے۔ وہ معمولی دنیا کو اپنے فن شاعری سے داخلی دنیا میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کی نظم اپنی کہانی اس موضوع پر مبنی ہے جس میں ہندوستان کی غلامی کا منظر دکھایا گیا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے اہم شعراء میں ایک نام ضیاء جالندھری کا ہے۔ ان کی شاعری کا خاص وصف خزاں و یاس ہے۔ وہ امید کی مرحومی سے سرشار ہیں۔ ان کے لیے وہ زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کی وقتی اور ناپائیداری سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ضیاء جالندھری غم و ملال کو جاوداں سمجھتے ہیں اور اس لیے اپنی شاعری میں انہی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس طرح حلقہ ارباب ذوق کے مختلف شعراء نے اردو شاعری کے دامن کو وسیع کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔